أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من بعدها ألا تحزني قد جعل ربك لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك
صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل اور خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. افسوس ہے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. صاحب صد اعزاز و تقریب، علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی، معززہ موقرہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سرداری دو عالم آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین
رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کا چلانا اس بابرکت گھر اور اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ناچیز پرتقصیر انسان کو حق بات کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالی حق پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھانے سمجھنے کے بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت وہ لوگ جن لوگوں کو محبوب کبریا کی معیشت نصیب ہوئی، صحبت نصیب ہوئی، اجلاس نصیب ہوا، مجلس نصیب ہوئی، سنگ نصیب ہوا۔ جن لوگوں نے ایمان کی دولت سے محبوب کبریا کے اس چہرہ مطہر و منور بیائے معصوم کو دیکھا جسے دیکھ کر خدا کو بھی پیار آیا، جن لوگوں نے آپ کی ذات پر اعتماد اور یقین کامل کیا اور اپنی جانوں کا بیمہ کر دیا، آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، آپ کے قدموں میں بچھ گئے۔ اللہ کی قسم جن لوگوں نے محبوب کبریا کی ذات پر اعتماد کیا، ان کی جان و مال کی قیمت اس ذات سے پوچھے، فرش پر محبوب کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا، عرش والے نے ان لوگوں کو اتنا قیمتی بنایا، وہ چلتے فرش پر تھے، ان کے جوتیوں کی آواز جنت کے وادیوں میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو آپ سنا دی کہ پیارے دیکھ لو جنہوں نے تیری ذات پر اعتماد کر لیا، کنبے چھوڑے، وطن چھوڑے، بچے چھوڑے اور سر سے پاؤں تک پوری زندگی آپ کے قدموں میں بک گئے، میں نے انہیں اس قدر قیمتی بنا دیا۔ وہ چلتے فرش پر ہیں، عمل کر کے جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہے، کہتی ہے اللہ میاں یہ سیاہ فام تو میرے حصہ میں دے دے۔ وہ چلتا تو فرش پر آئے، آپ کا غلام زمین قدم چوم رہی ہے، آسمان مرحبا کہتا ہے، وہ اس قدر قیمتی ہے، حاملان عرش کے فرشتے بھی اس کے عمل پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم محبوب کبریا کی معیت اور صحبت میں اس قدر وہ یار، وہ غلام قیمتی بنے، سید الکونین رحمت دو عالم فرماتے ہیں جب میں اس سیاہ فام حقیر اور کوہجے بلال کو دیکھتا تھا تو مجھے کسی چیز کے دیکھنے پر اتنی فرحت حاصل نہیں ہوتی تھی جتنی قلبی سکون اور قلبی فرحت بلال کے دیکھنے پر ہوتی تھی۔
لوگوں اپنے نبی کی ذات کو پہچان لو. جو لوگ محبوب کبریا کی معیت میں پاک ہو گئے ان کی پاکیزگی کا اعلان اس ذات نے کر دیا. قیامت آ سکتی ہے ان کی زندگی کے کسی پہلو میں دنیا کی ناپاک چیز نہیں بھٹک سکتی. آپ کو اس ذات پر اگر آپ کو اس ذات پر اعتماد، یہ کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کلام خدا پاک، زبان مصطفیٰ بھی پاک. ان دونوں کا نام ہے قرآن. جب یہ لوح محفوظ سے نکلی تو یہ کلام خدا تھی، جب فرش پر پہنچی تو زبان مصطفیٰ بن کر رہ گئی. آج الحمد والناس تک یہ موجودہ کتاب پاک ہے یا نہیں؟ بولو. یہ صرف کلام نہیں، کلام الملوک ہے، ملوک الکلام. یہ صرف زبان نہیں، زبان الملوک ہے، ملوک الزبان ہے. میرے محترم، دنیا کی کتابیاں صحائف لاؤ، عیسیٰ سے تا آدم تک، آدم سے عیسیٰ تک کوئی ایسا صحائف صحیفہ آپ نہیں لا سکتے، کوئی ایسی کتاب آسمان سے اتری نہیں لا سکتے جو اس کی ایک آیت کا مقابلہ کر سکے. مگر سن لو، جب وہ آسمانوں کا مالک اپنی کلام سے، محبوب کی زبان سے 15ویں صدی کے مسلمانوں، محبوب کی معیت میں بیٹھنے والے غلاموں کی پاکیزگی کا خود ہی ثبوت دے دے اور خود ہی فرما دے، خدا کی ذات پر اعتماد ہے یا نہیں؟ بولو، سب بولو. نبی کی زبان پر اعتماد ہے یا نہیں؟ جنگ والوں ایسے نہیں، ہاتھ کھڑا کر لو. دل سے کر رہے ہو یا اوپر سے؟ بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے. جو میرے بھائی عزیز کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. کبھی تو آپ بیٹھ کر بھی قرآن سنیں. بیٹھ کر تو تماشا بھی دیکھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کے تو آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھ لیتے ہیں 2 منٹ. جب بیٹھو گے تو اس کے حق میں تمہارے، اس کی دربار میں تمہارے حق میں بہت اچھا فیصلہ لکھا جائے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قربان جائے ان لوگوں کی قسمت پر. صہیب روم سے آیا، سلیمان فارس سے آیا، بلال ابد سے آیا، عثمان غنی اپنے خاندان کو چھوڑ کر آیا، عمر اپنے عہدے کو، پارٹی کو چھوڑ کر آیا. جب محبوب کبریا کے دامن سے دامن ملا. لوگوں اللہ کی قسم
آسمانوں کے مالک نے فرما دیا کہ محبوبہ ان کے دل و دماغ میں سینوں میں جو کچھ کفر کی گرد و غبار تھی، میں خدا نے اس کفر کی گرد و غبار کو اپنے دست مبارک سے صفا کر دیا، کھرج کھرج کے صفا کیا، جیسے کلئی کرنے والے لوہار سب سے پہلے زنگال کو اتارتے ہیں، پھر کلئی کو چاڑتے ہیں تاکہ ہماری محنت ضائع نہ ہو۔ اللہ فرمائے میں نے سب سے پہلے والکفر، ان کے کفر کی گرد و غبار کو اس سینے سے ایسا صاف کر دیا کہ قیامت تک سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ کفر کی گرد و غبار ہوا تک بھی ان کے قریب نہیں بلکہ نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد۔ پھر دوسرے نمبر پر والفسوق، جو نبی کے یاران ہے، یہ ایک عقیدے کی بات سن لو، جو سید الکونین کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، سسرال ہیں، داماد ہیں، ان سے رائی کے دانے کے برابر شرک نہیں ہوا۔ ان کے روح ازل سے پاک تھے کہ پاک روح کے ساتھ انہیں نسبت ہوگی، قیامت کے دن تک اسی پاک روح کے ساتھ ایک ہی جلاب اور چادر میں سوتے رہیں گے۔ دوسری پڑھ آپ دعا فرمائیں، سانس کو رکاوٹ ہے، یہ تو قرآن کا معجزہ ہے میں بول رہا ہوں۔ رم ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، تھوڑے وقت میں بہت سی بات سن لو۔ اللہ کریم نے فرمایا الفسوق، میں ان کے سینوں سے، ان کے دل و دماغ میں سے فسق، فجور کی گرد و غبار ایسا صاف کر دیا، کھرج کھرج کے نکال دیا کہ میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں محبوب کے آنے والے امتیوں، قیامت کے دن تک ان لوگوں کے قریب فسق و فجور، گناہ کی گرد و غبار بھی نہیں بھٹکے گی۔ والعصیان، گناہ کی گرد، گناہ کے وہ ذرات جب سورج نکلتا ہے دروازے سے دیکھا کرے ذرات نظر آتے ہیں، اللہ فرمائے یہ ذرہ بھی عصیان کا میرے محبوب کی جماعت کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ میں خود خدا اس جماعت کا پہرے دار بن چکا۔ جنہیں میری ذات پر اعتماد، جنہیں میں خدا پر اعتماد ہے، وہ میرے محبوب کے یاروں پر بد اعتمادی نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ فرمائے وقتاً فوقتاً جب میرے محبوب کو کسی شخصیت کی ضرورت پڑی تو میں آپ اپنی خدائی سے، اپنی مخلوق سے محبوب کو چن چن کر ساتھی دی، کیونکہ میں اپنے محبوب کی زندگی کی باغ ڈور کا، نفع نقصان کا مالک میں آپ۔ سچ ہے؟ بولو بولو تو صحیح جی۔ میں نے جب اپنے محبوب کو
دنیا میں پیدا کیا، میں نے یہ آرڈیننس بھی جاری کر دیا، محبوبم آپ اس دنیا کی زندگی کی 63 سالہ زندگی میں اپنی مرضی منشا سے یہاں سے اٹھ نہیں سکتے، اٹھ کر وہاں جا نہیں سکتے، یہاں پڑا ہوا پانی پی نہیں سکتے، یہاں کسی کو چیز دے نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن سکتے ہو فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑی، میں آپ جو مناسب سمجھوں گا چن کر آپ کو پلواؤں گا۔ جس روٹی کی ضرورت پڑی وہ روٹی بھی چن کر کھلاؤں گا، جس رشتہ کی ضرورت پڑی وہ رشتہ بھی چن کر دوں گا۔ جب نکاح کی ضرورت پڑی نکاح بھی خود پڑھوں گا، گواہوں کی ضرورت پڑی تو گواہ بھی خود مقرر کروں گا، حق مہار کی ضرورت پڑی تو حق مہار بھی خود مقرر کروں۔ کیوں؟ کل کو اگر کوئی مسلمان کا ہاتھ پکڑ لے، غیر آپ کا دشمن میرا دشمن، اور موسلے ادھر آؤ، جس نبی پر تم کلمہ پڑھتے اس نبی نے دیکھ یہ تاریخ کا وقت فلاں گھر سے جو روٹی کھائی تھی وہ مشکوک، فلاں جگہ پر بیٹھے تھے تو وہ مشکوک جگہ تھی، فلاں کو چیز دی تھی تو وہ مشکوک آدمی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب شروع ہی سے میں نے اپنے نبی کی ذات کی زندگی پر یہ قبضہ قدرت کا آرڈیننس جاری کر دیا کہ آپ کی زندگی کی باغ ڈور میرے دستے قدرت میں ہے، میں آرڈیننس جاری کر رہا ہوں کہ تیری ساری زندگی کے اختیارات میرے ہاتھ میں ہے۔ جب رشتہ میں چن کر دوں گا، جو آپ کے رشتے پر تنقید کرے گا، اشارہ کرے گا، انگل اٹھائے گا، زبان نکالے گا، اس کی زبان کو پکڑ کر میں خود پوچھوں گا، جواب بھی خود دوں گا۔ سچ ہے؟ بولو۔ تو جو لوگ نبی کے ساتھ سونے والوں یا نبی کی جماعت پر تنقید کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، مجھے ان لوگوں پر بہت بڑا افسوس آتا ہے۔ سوچتا رہتا ہوں اللہ میاں ان کی تو نے مت کھس لی، نہ انہیں ہے تیری ذات پر اعتماد، نہ انہیں ہے نبی کی ذات پر اعتماد، نہ انہیں ہے اس کلام پر اعتماد۔ بندے کو کسی چیز پر اعتماد ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح۔ آپ جتنے پڑھے لکھے آئے ہوئے ہیں جنگ والے، چھوٹے بڑے جو سمجھدار ہو، ایمان سے بتاؤ، خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا ماضی حال مستقبل جانتا ہے؟ بولو جانتا ہے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ ماضی حال مستقبل، 3 زمانے ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ جو کچھ کیا تو نے وہ جانتا ہے، اور جو اب کر رہا ہے جو کچھ وہ جو آگے کرے گا مرنے دم تک، بولو ہاتھ کھڑا کریں دیکھیں۔ بہت اچھے، سب کا اعتماد، سب کو یقین۔ مسئلہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ مسئلہ تو حل ہے۔ جب وہ جانتا ہے ماضی حال مستقبل 15ویں صدی کے مسلمانوں کا، تو اس وقت صدیق اور عمر عثمان کے ماضی حال مستقبل کو جانتے ہوئے خیل محبوب کبریا کی مجلس میں پھسلا دی۔ کبھی محب بھی محبوب سے دھوکہ کرتا ہے، یہ کسی تاریخ میں ہے؟ خدا محب ہے، میں نے قرآن پڑھا اور تو نے منہ